بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی فی کتابہ الحکیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا روح جسد الكونين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين۔ محترم ناظرین، آج کا یہ پروگرام سیدہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو مقام عطا فرمایا اور جو مرتبہ آپ کو ملا اور آپ کی وجہ سے آنے والی انسانیت کو جو رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوئیں، ہم اس پر بات کریں گے۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید سورہ بقرہ سے آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، جس نے بیت اللہ شریف کا حج کیا یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف بھی کرے، ان دونوں کے درمیان بھی چکر لگائے۔ جب ہم حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں تو حج اور عمرہ کا جو طواف ہوتا ہے اس کے بعد 7 چکر صفا اور مروہ کے درمیان لگائے جاتے ہیں۔ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اسے یہ مرتبہ کیوں نصیب ہوا کہ یہ بظاہر تو پہاڑ ہیں، لیکن انہیں اللہ کی نشانی کیوں قرار دیا گیا؟ آئیے ہم ذرا تفصیل سے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی، اپنی زوجہ محترمہ بی بی سیدہ ہاجر سلام اللہ علیہا کو لے کر اور اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک بے آب و گیا صحرا میں لے آئے اور کہا کہ اے نیک بخت زوجہ، میرے خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو یہاں پہ چھوڑ دوں، تو آپ کو یہاں رہنا ہے۔ کوئی اور بیوی ہوتی تو کہتی کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس صحرا میں نہ کوئی پانی ہے، نہ کھانے پینے کے لیے کوئی سہولیات میسر ہیں، نہ کوئی بازار ہے، نہ کوئی گھر ہے، اکیلے ہم۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی بیوی نے پوچھا کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواباً کہا کہ میں آپ کو اللہ کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس نیک بخت کا جواب یہ تھا، اگر آپ ہمیں اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر وہ ہمیں بے یار و مددگار نہ چھوڑے گا۔ وہ بہترین کارساز ہے
وہ ہمیں संभाल लेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपको छोड़ के चले जाते हैं और नन्हा बच्चा सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम आपके साथ है। थोड़ी देर गुजरी तो अब बच्चा है और सहरा की गर्मी आप जानते हैं बड़ी जानलेवा होती है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने रोना शुरू कर दिया। जब आप रोए तो सैयदा हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा ने पानी की तलाश शुरू कर दी। ये भी ज़हन में रहे कि जिस वक्त आपने पानी की तलाश शुरू की तो एक तरफ सफा पहाड़ी थी और दूसरी तरफ मरवा पहाड़ी थी। आप सफा पहाड़ी की तरफ तशरीफ फरमा थी, आपने सफा पहाड़ी से दौड़ना शुरू किया। आप सफा पहाड़ी से दौड़ती हैं और मरवा की तरफ जाती हैं, एक चक्कर लगाती हैं और देखती जाती कि शायद कोई पानी मिल सके। कहीं आप दौड़ती हैं, कहीं आप आहिस्ता आहिस्ता हो जाती हैं। मरवा से फिर सफा की तरफ आती हैं और फिर सफा से मरवा की तरफ जाती हैं, फिर मरवा से सफा की तरफ आती हैं, फिर सफा से मरवा की तरफ आती हैं। तो 7 चक्कर लगाती हैं आप और बिल आखिर 7 चक्कर के बाद जहां आपने अपने बेटे को छोड़ा था सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम, चूंकि आप नन्हे बच्चे थे तो आपने एड़ियां रगड़ी। तो जब एड़ियां रगड़ी तो आपने देखा कि बच्चा भी रो रहा है और साथ पानी का चश्मा भी फूटा हुआ है, पानी वहां निकला हुआ है। सैयदा हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा अपने बच्चे को लेती हैं और उसे पानी पिलाती हैं और पानी पिलाने के बाद वहीं क़याम पजीर हो जाती है, क्योंकि पानी का चश्मा है उबर रहा है। और उसके बाद सैयदा हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा वहां क़याम पजीर होती हैं और फरमाती हैं ज़मज़म। उसका मतलब यह है कि पानी ठहर जा। अगर ज़मज़म ना फरमाती तो पानी इतना निकलता कि पूरी दुनिया में पानी ही पानी होता। हजरत हाजरा वहां ठहर जाती हैं और थोड़ी ही देर में एक कबीला, जिसको कबीला बनो जरहम कहा जाता है, वहां आके आबाद हो जाता है और आपकी इजाजत से आबाद होता है। अब जो हज है, ये हज क्या है? ये हज हजरत हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा की अदाओं का नाम। आप 2 पहाड़ियों के दरमियान दौड़ी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन अदाओं को इतना पसंद फरमाया कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगने के लिए दौड़ी थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें अता फरमाए, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत को अदा पसंद आ गई और क़यामत तक के लिए तमाम इंसानियत के लिए ये नमूना बना दिया, अहले इस्लाम के लिए ये लाजिम कर दिया कि जो भी उम्रा करने आएगा, हज करने आएगा, जब तक इन 2 पहाड़ियों के दरमियान तवाफ ना करेगा, दौड़ नहीं लगाएगा, उस वक्त तक ना उसका उम्रा कबूल होगा ना हज कबूल होगा। इससे पता ये चला कि वो इबादत और वो एक्शन और वो काम जो अल्लाह ताला के लिए किया जाए, ख्वाब व परेशानी को दूर करने के लिए किया जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी आने वाली इंसानियत के लिए याद का निशान बना देता है, उसे भी अपनी निशानी बना देता है।
سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں جس زمین پر لگے وہ وہاں سے چشمہ پھوٹا، پتہ یہ چلا کہ نبی کے پاؤں بھی جہاں لگ جائیں وہاں پر معجزے نمودار ہو جاتے ہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی، پاؤں لگا تو معجزہ ظاہر ہو گیا۔ اللہ کے نیک بندوں کے پاؤں جہاں لگتے ہیں، ایڑیاں لگتی ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ چشمے جاری کر دیتا ہے، اور چشمہ بھی ایسا کہ جو پانی پیے اسے شفا ملے، جو جس غرض سے پیے اسے وہ مراد نصیب ہو۔ تو انبیاء کے پاؤں کی برکت سے شفائیں ملتی ہیں، علم ملتا ہے، اور وہ علماء اولیاء جو انبیاء کے وارث ہیں، جب ہم ان کے پاؤں کو چھوئیں گے، ان کے پاؤں کو چومیں گے، تو پھر علم کیوں نہ نصیب ہوگا، پھر عزتیں کیوں نہ ملیں گی، پھر انسان کو قدر و منزلت کیوں نہ نصیب ہوگی۔ حضرت ہاجرہ کے جہاں پاؤں لگے وہ اللہ کی نشانی جگہ بن گئی، جگہ اللہ کی نشانیاں قرار پائیں۔ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں لگے وہ مقام شفا ہو گیا، اس سے جتنا پانی پیو گے پانی ختم نہ ہوگا۔ تو سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ ہماری خواتین کے لیے یہ ایک درس ہے کہ اس نیک خاتون نے اللہ سے مانگا اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی، ان کی ذات اللہ کی نشانی بن گئی۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں پتہ نہیں کس کس سے مانگتی ہیں جا کے۔ اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگنے والے کبھی ناکام اور کبھی نامراد نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جب عطا کرنے بھی آتا ہے تو خوب عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت اپنے در پہ آنے والوں کو کامیابیاں عطا کر دیتا ہے۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے اللہ سے مانگا، ان کی ادا حج کے واجبات میں سے ایک واجب قرار دیا گیا، حج کے ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا گیا۔ طواف، جب تک طواف نہ ہو تو پھر نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے۔ آج ہم ان کی یاد میں بیٹھے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان نشانیوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نشانیوں سے، ان شعائر سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق کیا ہے؟ اللہ کا تقرب، اللہ کی نزدیکی، اللہ سے مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، یہ ہے وہ سبق جو ہمیں بی بی سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو اور آنے والی انسانیت کو اس عظیم نشانی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قبلہ پیر طیب الرحمن قادری صاحب کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا کرے، اور قادریہ ٹرسٹ کو اور اس کے نئے پروجیکٹ کو اللہ رب العزت جلدی پایا تکمیل تک پہنچائے، اور اہل اسلام اور پوری کمیونٹی کو اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔